امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری حدیث کی متن کے لحاظ سے یا راوی کے لحاظ سے یا اس کی صحت کے لحاظ سے جہاں کہیں بھی غلطی ہوتی تھی امام موسیٰ کاظم قبر کے اندر سے مجھے آواز دے کے کہتے تھے اپنی فلاں حدیث کی غلطی کو درست کرواؤ. اور یہ تھے امام موسیٰ کاظم جو اہل بیت کے فرد تھے. تو پتا چلا کہ اہل سنت کسی جگہ پہ بھی کٹا ہوا سلسلہ نہیں, اس کا تعلق منقطع نہیں ہے. قرآن سے لے کے مصطفیٰ سے لے کے یہ اسلام کی جو ایک مکمل لڑی ہے یہ بالکل قائم و دائم ہے. پھر جا کے بخاری چلے گئے اور پھر امام احمد بن حنبل کے بعد یہ سارے آتے ہیں, وہ سب کے استاد ہیں بن واسطہ یا بلا واسطہ. آگے پھر امام مسلم کے امام بخاری استاد ہے, آگے پھر امام مسلم کے امام نسائی استاد ہے. یہ پھر سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. آج جو ہمارے پاس احادیث کی صورت میں ذخیرہ موجود ہے اور آج جو ہمارے پاس یہ تفاسیر کی صورت میں ذخیرہ موجود ہے, صدیوں سے یہ چلتا ہوا سلسلہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں اور جس کی اکثریت دنیا کے اندر موجود ہے, وہ عرب ہو وہ عجم ہو, پھر وہ سلسلہ چلتا 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 آگے منتقل ہوتا ہوا صدی با صدی حضرت مجدد الفسانی کا کہتا ہے. باقی کوئی بھی وما تفرقوا کے جو مصداق ہیں فرقہ واریت کے, ان کے اندر کوئی بھی آپ کو حضور داتا جیسا بندہ نظر نہیں آئے گا. کسی اور جگہ پہ آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا مقدس انسان نظر نہیں آئے گا. نظر آئے گا تو صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا. کسی اور جگہ پہ اور کسی اور ٹولے میں اور کسی اور گروہ کے اندر آپ کو حضور بابا فرید الدین جیسا بندہ نظر نہیں آئے گا. کسی اور جگہ پہ آپ کو پیر سیال جیسا بندہ نظر, خواجہ قمر الدین سیالی جیسا نہیں آئے گا. یہ دلیل ہے اہل سنت کی. 401 ہجری کا واقعہ ہے یا 421 ہجری کا واقعہ ہے حضور داتا گنج بخش کا. ان کے پیر کا نام فضل بن عباس ہے جو ملک شام کے رہنے والے ہیں. پھر ان کے بعد جنید بغدادی ہے, پھر اس کے بعد حضور غوث سقلین ہے, پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ چلتا 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 آج جا کے ہم اس منبر پہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی ایک فرقے کے اندر اور کسی ٹولی کے اندر کسی گروہ کے اندر ویسے تو سب قرآن کھول کے بیان کر رہے ہیں اور بتوں والی آیات اٹھا کے ان ولیوں کے منہ کے اوپر لگا رہے ہیں, لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا اور جنہوں نے پھر اہل سنت کو تسلیم کیا وہ میاں شیر محمد شرف پوری جیسے بندے ہیں جو کسی اور گروہ کے اندر موجود نہیں. پھر میاں شیر محمد شرف پوری کا اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا وہ کہنا والے شریف ہو, وہ بھٹی شریف ہو, وہ پیچھے کتنے بھی سراسر چشتی ہو, سورور مثال کے طور پہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی, انہوں نے لکھی تھی سب سے پہلی تفسیر کشف المحجوب کی فارسی زبان کے اندر. تو حضور داتا گنج بخش اجمیری کی کتاب کی انہوں نے وضاحت کو بیان کیا تھا. پھر آگے اسی وضاحت کو لے کے شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی میدان میں آیا. تو یہ پورا ایک تسلسل ہے اہل سنت کا کہ کسی اور جگہ پہ کوئی ایک بھی علم